بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، قریب آ کر کے بیٹھ جائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس مہینے کے اندر مسلمان سننا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اسی مہینے میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے۔ اور یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص کرنا یہ مناسب نہیں۔ ہر مہینے میں، ہر لمحے میں، ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ ایک مومن کے دل میں اللہ کے نبی بسے رہنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ زبان پر بھی تذکرے ہونے چاہیے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جانکاری، آپ کے احکام، آپ کے ارشادات اور آپ کی سیرت کو جاننے کی کوشش ہر آن ہر لحظہ ہونی چاہیے۔ کسی مہینے کے ساتھ اس کو خاص کرنا یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری اور ناشناسی، آپ کے مقام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کوئی آدمی اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایک خاص وقت میں کیا کر لے، اللہ کے نبی کا تذکرہ کر لے، اس کے علاوہ اور اوقات میں اللہ کے نبی کو بھول جایا کرے۔ یہ کسی مومن کی شان نہیں ہوتی۔ ہاں، تو یہ ہے۔ بہرحال اس مہینے میں اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کبھی بھی کیا جا سکتا ہے تذکرہ تو، لیکن مناسبت ہے تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس مہینے میں کیا جاتا ہے تذکرہ۔ اسی لیے اس سے پہلے جمعوں میں بھی آئی ہے بات، اور آج بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ پاک نے، میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ اے نبی، یا ایھا النبی۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے دیگر نبیوں کو ان کا نام لے کر کے خطاب کیا، یا آدم، یا موسیٰ، ہاں، لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یا محمد کہہ کر کے خطاب نہیں کیا جاتا۔ جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رفعت، ہاں، اللہ پاک کے جو محبوب ہیں تو اس محبت کا اظہار ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی آپ کا نام لے کر کے خطاب نہیں کرتے، کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ۔ کا گواہ بنایا؟ توحید کا گواہ بنایا۔ کا گواہ بنایا؟ توحید کا۔ اللہ پاک کے ایک ہونے کی جو دعوت اللہ کے نبی نے چلائی ہے، ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے، اور آخر میں جب جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو توحید کی دعوت کامل طریقے پر چلائی۔ ہاں، تو یہ جو توحید کی دعوت ہے اور یہ جو توحید ہے
تو اس پر آپ گواہ، گواہ کس معنی پر؟ کہ دل سے بھی آپ گواہ ہیں، دل سے بھی آپ اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، آپ کے دل میں بھی توحید بسی ہوئی ہے، زبان سے بھی آپ کہتے ہیں، توحید کے دعوے کرتے ہیں اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمل سے بھی گواہ ہے کہ آپ کا عمل خود گواہ ہے اس بات کا کہ آپ کے دل میں توحید بسی ہوئی ہے، آپ جس بات کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں آپ کے عمل سے بھی گویا اس توحید کا اظہار ہوتا ہے، تو آپ گواہ، اور گواہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ تو اب دیکھیے، جب کوئی مقدمہ، جو لوگ عدالتوں میں جایا آیا کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں گواہ کی کیا اہمیت ہے۔ گواہ اگر مجروح ہو جائے تو مدعی اپنا کیس جیت نہیں سکتا۔ مدعی اگر یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنا کیس جیتے، کیس کو اپنے حق میں کرے اور اس کا کیس کیا ہو، مضبوط ہو، تو اس کے لیے گواہوں کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے، گواہوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ گواہوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ گواہ تو میرے کیس کی بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد متزلزل ہو جائے اور یہ بنیاد ختم ہو جائے تو کیس کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ تو اس لیے کیا کیا جاتا ہے، گواہوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے گواہ، تو اسی لیے اللہ پاک نے خوب سے خوب تر حفاظت کی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا جو مشن تھا، اس مشن پر آپ نکلیں تو آپ کی پوری حفاظت اللہ پاک کی طرف سے ہوگی۔ جب آپ نے دعوت دی تو لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، تو اللہ پاک نے قسمیں کھا کر کے کہا، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ گویا پاگل نہیں ہیں، یا آپ کے رب کا آپ پر احسان ہے، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے کس قدر اہتمام کے ساتھ قسمیں کھا کر کے کہیں، نون والقلم، قلم کی قسم۔ یہ قلم کی قسم کیوں کھائی؟ تو مختلف تفسیریں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ پاک یہ کہتے ہیں میں نے جس قلم سے تقدیر لکھی ہے تو میں نے تقدیر لکھی ہے، میں نے تو آپ کو کبھی پاگل نہیں لکھا۔ لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں، وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ تو پاگل نہیں ہیں، میں نے آپ کو پاگل تو بنایا نہیں ہے۔ تو یہ کہ اللہ پاک نے مکمل اہتمام کے ساتھ تصدیق کی، چونکہ توحید کے جو گواہ تھے اس گواہ پہ جرا کی جاتی، تو اللہ پاک نے کہا۔ اسی طرح آپ کو شاعر کہا گیا، تو کلام پاک نے اللہ نے خود کیا کی ہے، وکالت کی اور کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھلایا، اور یہ شعر شاعری آپ کے مناسب بھی نہیں، آپ کے شایان شان بھی نہیں۔ خود اللہ پاک کیا ہوتے ہیں کہ صفائی پیش کرنے لگتے ہیں کلام پاک میں، جگہ جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ جہاں کہیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو اللہ پاک صفائی پیش کرنے لگتے ہیں، اور اللہ پاک کہتے ہیں، اور اللہ پاک حفاظت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، لیکن اللہ پاک نے کس طرح مکمل طور پر اعلیٰ درجے کی مخالفتوں کے باوجود اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا، اور کس طرح ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، دشمنی کرتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ اللہ کے نبی کی دعوت کنڈم ہو جائے، ختم ہو جائے، اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے جھکا دیا۔ جہاں 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیا گیا اور آپ کے ساتھیوں پر اس قدر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن فتح مکہ کا جو منظر اللہ پاک نے پیش کیا ہے نا، زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، کتنی قلیل مدت کے اندر اللہ پاک نے کایا پلٹ دی اور بتلا دیا کہ یہ جو نبی ہے ان کو ہم نے شاہد بنا کر کے بھیجا تھا، یہ توحید کے گواہ تھے، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک مشن پر آئے تو ان کی تو حفاظت ہونی تھی، ان کی دعوت تو پھیلنی تھی، تو اللہ پاک نے دکھلا دیا کہ آپ شاہد ہیں، اور ساتھ میں کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ خوشخبری سنانے والے۔ خوشخبری کس کو سناتے ہیں؟ وبشر المؤمنین،
وبشر الصابرین، دین پر جمنے والوں کو، ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے، کہ خوشخبری اللہ کے مطیع فرمانبردار جو بندے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے جنت کی، اللہ کے یہاں اونچے درجات کی، اور ایسی ایسی چیزوں کی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور جس کا کسی دل میں کھٹک اور گزر بھی نہیں ہوا ہوگا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا، ایسی نعمتوں کی اور ایسی چیزوں کی آپ بشارتیں لوگوں کو سنائیں۔ تو آپ سنایا کرتے تھے مبشرا و نذیرا، اور صرف بشارتیں نہیں سناتے تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری اگر کوئی کرتا ہو، کوئی اللہ کے نبی کے مقام کو نہ جان کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرتا ہو، بدتمیزی کا برتاؤ کرتا ہو، اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہو، کفر کرتا ہو، یا اللہ کے نبی کو مان کر کے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہو، فسق و فجور اور گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیے، وَنَذِيرًا، آپ ڈرانے والے بھی، مبشروں و نذیرا، آپ اچھی طرح لوگوں کو انجام بد سے ڈراتے تھے۔ دیکھو اے لوگوں، تم کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، اگر تم اللہ سے نہیں جڑے اور اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ دنیا لہو و لعب نہیں، بیکار کے پیدا نہیں کی گئی ہے، اگر تم غفلت میں زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے تو تمہارا انجام بہت برا ہے۔ یہ انجام بد سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو ہم نے کیا کیا ہے؟ شاہد بنا کر کے بھیجا، مبشر بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے، داعی بنا کر کے بھیجا۔ داعی کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ پاک نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، داعی کا لفظ استعمال کیا۔ داعی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ کے لیے یہی لفظ مناسب تھا۔ اللہ کے نبی داعی، مدعی کون ہے؟ مدعی اللہ پاک ہے۔ مدعی کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ داعیًا الی اللہ، اللہ کی طرف آپ بلاتے ہیں، دعویٰ توحید کا ہے، مدعی اللہ پاک ہے، داعی آپ ہیں۔ تو یہ کہا کہ آپ داعی، اللہ کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ مدعی اپنی بات کو چھوڑ کر کے کیس واپس لے سکتا ہے۔ کورٹ میں اگر مقدمہ چلا گیا ہو، کیس ختم کرنا ہو، فنش کرنا ہو، اس کا حق صرف کس کے پاس ہوتا ہے؟ مدعی کے پاس ہوتا ہے۔ مدعی چاہے تو کیا کر دے کہ اپنے دعوے کو ختم کر دے اور اپنے دعوے کو سے دستبردار ہو جائے اور کیس کو فنش کر دے، لیکن داعی جو ہوتا ہے، داعی کو یہ اختیار نہیں ہوتا، داعی کو یہ اختیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب آپ نے توحید کی دعوت دی، حد درجہ آپ کی مخالفتیں ہوئیں اور کئی مرتبہ وفود حضرت ابو طالب کے پاس آئے، لوگوں نے کہا کہ پورے مکہ خون سے کیا ہو جائے گی، مکہ کی زمین سرخ ہو جائے گی، محمد جو بات کہہ رہے ہیں ان کو اپنی بات واپس لینی ہوگی، یہ جو سارے معبودوں کو باطل کہتے ہیں اور ایک اللہ کی جو دعوت دیتے ہیں، توحید کی جو دعوت دیتے ہیں، ان کو اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا، یہی کہا تھا نا۔ اور آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، بار بار آئے تھے، کئی مرتبہ وفود آئے تھے، اور آخری مرتبہ جب وفد آیا تھا تو ابو جہل بھی آیا تھا، تو اس نے یہی کہا تھا ابو طالب سے کہ دیکھو بھائی آپ اپنے بیٹے کو سمجھا لو۔ تو ابو طالب نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو اے بھتیجے، میں تمہاری پشت پناہی کر رہا ہوں، تمہارے پیچھے کھڑا ہوا ہوں، تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تمہاری کفالت کر رہا ہوں، لیکن مجھ پہ اب ایسا بوجھ نہ ڈالو جو میری استطاعت کے باہر ہو جائے۔ تم اگر سارے مکہ والوں کو دشمن بنا لو تو میں تمہاری کیسے حفاظت کر سکوں گا؟ تو یہ میرے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ تم کیا کرو کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو نا، تم اپنی بات سے پیچھے ہٹو۔ یہ دیکھو ابو جہل آئے ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں اور یہ اسی بات کو لے کر کے آئے۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور اس وقت اس کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے، سرداران مکہ، کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ، تو ان لوگوں کے سامنے یہی کہا تھا دیکھو میں ان سے بس اتنی چھوٹی سی بات چاہتا ہوں کہ یہ ایک بات کہہ دیں، تو جب یہ بات کہیں گے تو سارا عرب ان کی اطاعت کرے گا، پورا عجم ان کو جزیہ دے گا۔
ہاں ان کو جزیہ دے گا. میں ایک چھوٹی سی بات لے کر کے آیا ہوں کہ وہ چھوٹی سی بات کہہ دے تو سارا عرب ان کا مطیع و فرما بردار اور سارا عجم ان کے لیے جزیہ ادا کرنے والا بنے گا. تو ابو جہل نے کہا تھا اگر تو ہمیں ایسی زبردست طریقے کی بات کرتا ہے تو ایسی ایک بات نہیں 10 باتیں بھی اگر تو کہے گا تو ہم قبول کریں. تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہی توحید کی دعوت دینی شروع کر دی. کہہ دیا وہ چھوٹی سی بات بتا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ دیکھو یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سارا عرب تمہارا مطیع ہوگا اور سارا عجم تمہیں جزیہ دے گا، یہ بات صادق ہوگی اگر تم کہہ دو لا الہ الا اللہ. تو ابو جہل کہنے لگا دیکھو ابو طالب، یہ پھر وہی پرانی بات لے کر کے آیا جس کے لیے ہم آئے. اب یہ اسی بات کو پھر ریپیٹ کر رہا ہے، پھر دوہرا رہا ہے. ہاں جھگڑا تو اسی میں ہے، یہی تو لے کر کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، بس یہ ایک بات کہہ دو، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ یہی قبول ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داعی ہونے کا اظہار کیا، کہہ دیا کہ میرے بس میں نہیں کہ میں توحید کی دعوت سے دستبردار ہو جاؤں. میں مدعی نہیں ہوں، میں داعی ہوں. جب میں داعی ہوں تو میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. یہ میری تکلیف سے باہر کی چیز ہے، یہ میری استطاعت سے باہر کی چیز ہے. یہ میں کر نہیں سکتا کہ میں کیا کروں کہ اللہ کی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤں، دستبردار ہو جاؤں. میں مدعی نہیں ہوں کہ اس کا میں داعی ہوں. جب میں داعی ہوں تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور چچا سے کہا اے چچا جان، ایک ہاتھ میں یہ لوگ سورج لا کر کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں یہ لوگ چاند لا کر کے رکھ دیں، تب بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب یہ ہوگا یا تو میں مکہ میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے مارا جاؤں گا یا پھر اللہ پاک میری اس دعوت کو غالب کرے گا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داعی ہونے کا اظہار کیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آخری صفت بیان کی کہ اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ سراج منیر ہے، روشن چراغ ہے. سراج کہتے ہیں چراغ کو، لیکن کلام پاک میں سراج کہا گیا ہے سورج کو. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. سورج کو اللہ نے سراج بنایا، تو سورج کے لیے سراج کا لفظ استعمال کیا. سراج کے معنی آتے ہیں چراغ. اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ کیا ہیں کہ روشن چراغ، روشن چراغ. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو سراج کا لفظ آیا ہے اور ساتھ میں وہاج کا لفظ دیا ہے. وہاج کے معنی ہوتے ہیں ایسی تیزی اس کے اندر ہوتی ہے کہ آدمی اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا. جیسے دھوپ کی روشنی ہے، دھوپ کی روشنی میں اگر آدمی زیادہ دیر تک رہے کالا پڑے گا، اور زیادہ تیز دھوپ ہو تو وہ دھوپ آدمی کو کیا کرتی ہے کہ پریشان کرنے لگتی ہے. کڑاکے کی دھوپ میں، عرب کے ریگستان میں آپ جا کر کے کبھی دیکھیں، سخت دھوپ ہو چلملاتی ہوئی تو اس دھوپ میں آدمی رہ نہیں سکتا. بہت زیادہ اس کی تمازت ہوتی ہے اور اس کی گرمی ہوتی ہے، آدمی اس سے جلنے لگتا ہے. تو اللہ پاک نے اللہ کے نبی کو بھی روشنی دی. یہ روشنی روحانی روشنی ہے اور یہ روشنی ذاتی روشنی ہے. چاند کی جو روشنی ہے، چاند جو ہے روشنی سورج سے مستعار لیتا ہے، اسی لیے آپ کو قمر نہیں کہا، آپ کو سراج کہا. سراج کہہ کر کے بتا دیا کہ یہ روشنی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ پاک نے پیدا کی ہے. اللہ کے نبی نے یہ روشنی کسی اور سے نہیں لی، کسی اور سے آپ نے فائدہ حاصل نہیں کیا. یہ روشنی آپ کی بذات خود ہے، اور ایسی روشنی ہے جو روشنی جلاتی نہیں بلکہ روشن کر دیتی ہے. منیر کہتے ہیں روشن کر. سورج کی روشنی کو نور سے تعبیر کیا، یہ چاند کی روشنی کو وَقَمَرًا مُنِيرًا، قمر کے لیے منیر کا لفظ استعمال کیا گیا. چاند کی جو روشنی ہوتی ہے یہ آدمی کو جلاتی ہے. آدمی جو ہے اس روشنی میں دیکھنے کو لگتا ہے. تو یہ جو اور یہ لفظ استعمال کر کے بتلا دیا کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا تو اب سارے کمالات آپ پر آ کر کے ختم. اور اب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چراغ دیا گیا ہے، اب اس روشنی کے آنے کے بعد ساری روشنیوں کو یہ چراغ اب ہضم کر گیا ہے. اب اس روشنی کے بعد کسی اور روشنی کا کوئی مطلب نہیں، کسی اور روشنی کا کوئی مطلب نہیں.
ایسی روشنی اللہ کے نبی ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور قیامت تک اگر کسی انسان کو فائدہ اٹھانا ہو تو بس وہ اسی چراغ سے کیا کر سکتا ہے؟ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب میں ایک دو باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، وہ مقصد بعثت یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آج کل بہت سے نوجوانوں کو جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور غیروں کے ساتھ جن کا ملنا کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں ایک قسم کا شبہ پیدا کیا جاتا ہے، شبہات آتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، دیکھو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں یہ سارے مذاہب برحق ہیں، یہ سارے مذاہب حق پر مبنی ہیں، سبھی کی تعلیمات اچھی، آپ کسی ایک کو اچھا اور کسی ایک کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جتنے بڑے بڑے مذاہب ہوئے ہیں، ہر مذہب اخلاقیات پر فوکس کرتا ہے، ہر مذہب اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، تو اب آپ کسی ایک مذہب کو برتر ثابت کرو اور یہ کہو کہ اسی کی اطاعت کی جانی چاہیے، تو اس سلسلے میں شبہات پیدا کی جاتی ہیں۔ ہم کو یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دیکھو انسان اگر قیامت تک اپنا خیر چاہتا ہو، کامیابی چاہتا ہو دنیا کی یا آخرت کی، چاہے وہ انسان مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک کی کامیابی اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اللہ پاک نے وابستہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے وہ فائدہ جس سے اٹھانا چاہے اٹھائے، لیکن کامیابی وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے کسی اور کا دامن پکڑ کے کامیابی اور صحیح منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہے تو وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ یہ عقیدہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا شک اور کسی بھی قسم کا شبہ یہ ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دیکھو اب یہ جتنے مذاہب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، اولاً تو دیکھو کہ آپ اگر کسی مذہب کی اطاعت کریں اور کسی کو آپ فالو کریں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اس نے خود یہ بات کہی۔ گوتم بدھا جن کے بارے میں ہمارے بہت سے اکابرین بھی، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ذوالکفل جن کا تذکرہ کلام پاک میں آیا ہے یہ وہ ہاں، اور گوتم بدھا کی تعلیمات بہت زیادہ عام ہیں، ہندوستان کے باہر مشرقی سندھ میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہندوستان میں بھی ہے لیکن کم ہے کچھ۔ تو یہ جو گوتم بدھا ہے انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، میری تعلیمات یہ اللہ کی تعلیمات ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں ان میں سے بیشتر مذاہب آپ کو ایسے ملیں گے، لوگ انسپائر ہوتے ہیں ان کی تعلیمات سے۔ سوامی وویکانندا ہے، ویداس کی کہانیاں، ویداس تو بس کہانیاں، تو یہ جو کہانیاں اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، انسپائر ہو کر کے خود اس سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کبھی دیکھے ہوئے تو صحیح کہ ان کا جو پیشوا ہے اس پیشوا نے کبھی اپنے آپ کو اس طور پہ پیش بھی کیا، اس نے کہا ہے کہ مجھے فالو کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تم کو یہ باتیں دینے کے لیے۔ اس طرح کی اب یہ جو ایران میں زرتشت ہے بہت بڑا مذہب تھا، اس کے بانی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا۔ گوتم بدھا سے بھی ہسٹوریکلی اعتبار سے دعویٰ ثابت نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بہت سے مذاہب کے جو پیشوا لوگ ہوئے ہیں ان کی طرف سے دعویٰ کیا بھی نہیں گیا کہ ہم اللہ کے نمائندہ ہیں، ہم اللہ کی طرف سے تم کو یہ احکام دینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا، اور انبیاء عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں نے دعویٰ کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی آخری نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، آخری نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اس وقت میں جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کی تعلیمات ایتھینٹک اور مستند ہو، یہ بات بھی نہیں کہی۔ دیکھو اب یہ جو ویداس ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، یہ لوگ جن کتابوں کو بہت محترم مانتے ہیں، یہ کتابیں کب کی ہیں آپ زمانہ بھی متعین نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے ان کتابوں کو لکھا ہے تو ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں یہ کہانیاں ہم سے کتنی پہلے کی ہیں، کتنی پرانی ہیں، ہم بھی متعین نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے لکھی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں اب یہ عیسائیوں کے یہاں جو بائبلیں ہیں تو بائبلیں جن لوگوں نے لکھی ہیں، لکھنے والوں تک کا بھی یہ دعویٰ نہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔
جتنی تورات کے نام سے جتنی کتابیں یہودیوں کی یہاں، تو جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن لوگوں نے بھی لکھی ہیں، ان لوگوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے تک بھی ثابت نہیں، تو حفاظت کا کیا معنی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنایا تھا، قیامت تک کے لیے نبی بنایا تھا، سارے انسانوں کے لیے نبی بنایا تھا۔ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ دعویٰ تنہا اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور لوگوں نے تو کیا ہی نہیں، نبیوں نے دعویٰ کیا، لیکن اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی بستیوں، اپنے اپنے علاقوں میں نبی بننے کا دعویٰ کیا، لیکن پوری دنیا کے لیے نبوت کا دعویٰ، پوری دنیا کے لیے پیغمبری کا دعویٰ، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے جانے کا دعویٰ، پوری تاریخ انسانی میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہسٹوریکل اعتبار سے آپ کسی اور کی طرف منسوب کر کے دعویٰ ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دعویٰ صرف اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اللہ پاک نے اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات کو محفوظ بھی نہیں رکھا دھرتی میں۔ دھرتی پر اگر اس وقت میں کوئی تعلیم محفوظ ہے تو وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں، اللہ کے نبی نے جو قرآن ہم کو پیش کیا، وہ قرآن اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسا تھا آج بھی ویسا ہے۔ اور ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخری بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جیسی رہنمائی ہر پہلو سے متعلق ملتی ہے، کسی مذہب کے اندر رہنمائی ہر پہلو سے متعلق نہیں ملتی۔ ہر مذہب کے اندر نقص ہے، کمی ہے۔ بائبل اور یہ جو تورات ہے، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا اور کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے، ساری چیزوں کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا۔ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی ساری چیزوں کا تذکرہ احاطے کے ساتھ نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ ہندو مذہب کے اندر کبھی طلاق کا تصور نہیں تھا، لیکن اب ان لوگوں نے طلاق ایجاد کر لی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہ جامع تعلیمات ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا۔